علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے کچھ لوگ اور ان کی دہشت گرد تنظیمیں کوئی نہ کوئی ایک ایشو اٹھا کر مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فتنہ بازی کا کام انجام دیتی ہیں۔ بلا شک تمام برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، تمام مذاہب، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، لیکن ان موضوعات کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے علماء کی جانب سے مختلف پروپیگنڈے ہو رہے ہوں۔ کچھ ہی دن پہلے کراچی میں ایک شخص نے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی، اور کیا توہین کی یہ بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ اتنا واضح آیا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ تو پہلی بات یہ ہم بتاتے چلیں کہ تمام مذاہب اسلامی میں نشہ حرام ہے، خصوصاً تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے مطابق کسی بھی قسم کا نشہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، اور عقل کے زائل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی کام انجام دے، وہ کام تو خود اس کا بھی کام نہیں مانا جاتا، چاہے جائے کہ اس کام کو پوری قوم کی جانب نسبت دی جائے۔ لہٰذا یہ جو قرآن کی توہین کی نسبت پوری شیعہ قوم کی جانب دی جا رہی ہے، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ہم آگے ڈسکس کریں تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا بھر میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ اکثر اہل سنت کی ہیں، اور خصوصاً اس میں دیوبندی اسکول آف تھاٹ کی ہیں، اور اس کے بعد باقی وہابیوں اور سلفیوں کی ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا شیعہ اور کیا سنی، اور سنیوں میں کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا صوفی، اور کیا خود اپنے ہی مکتب فکر والوں کو نشانہ بنایا، حتیٰ مسجدوں میں۔ تو ہم سوال یہ کریں گے، اور ہمارے دیکھنے والے واقعاً اس قسم کی فوٹوز کو آگے بڑھائیں کہ جب مسجدوں میں انہوں نے دھماکے کیے تو کتنے قرآن جلے اور شہید ہوئے اور پارا پارا ہوئے، اور کتنے قرآن شہید ہونے والے کے خون سے کس طرح سے خون آلود ہوئے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں؟ وہ کہ ان کا عمل قرآن کے خلاف ہے، لیکن کیا تمام مفتیان اہل سنت اور خصوصاً مفتیان دیوبند کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں؟ وہ کہ ان کا عمل بہت ساری جگہ پر، ہم ہمیشہ نہیں کہتے، بہت ساری جگہ پر قرآن کے خلاف ہے۔ اب قرآن جلانا بلا شک غلط کام ہے، لیکن اس کو غلط بتایا ہے اہل بیت علیہم السلام نے، اور خصوصاً جو قرآن جلانے کا شور کر رہے ہیں ان کے بزرگوں نے تو قرآن جلائے ہیں، اور ان کے یہ چیز نارمل تھی۔ یہ جو قرآن کو دریا میں ڈالنے کا حکم ہے، یہ جو قرآن کو ادب کے ساتھ دفنانے کا حکم ہے، یہ تو اہل بیت علیہم السلام سے ملا ہے، ورنہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھانا اور جلانا یہ تاریخ میں معمول رہا ہے۔ تو پہلے ایک موضوع ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہی اس کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ کہ اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ جمع کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دی جاتی ہے، تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے القاء کر دیا اور اپنے کلمات معاذ اللہ رسول اللہ کی زبان سے جاری کر دیے، اور ایک مشہور داستان ہے غرانیق کی، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو کبھی ان کو معاذ اللہ بالکل بے پڑھا اور بے لکھا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوگا کہ اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم و قرطاس دو، اور ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ۔ تو کتاب خدا کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہے یا دوسروں کو زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن جمع کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا قرآن کو جمع کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نہیں تھی معاذ اللہ؟ جب روایات ہیں شیعہ اور سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن کے مختلف سوروں کی تلاوت کا کیا ثواب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی صورتیں انہی آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں۔ لہذا یہ جھوٹی فضیلتیں بنانے کے لیے دوسروں کی یہ سارے موضوعات گڑے گئے کہ جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب ہے، کہ معاذ اللہ انہیں قرآن کی فکر نہیں تھی، بعد والوں کو فکر تھی، انہیں اپنے بعد اسلام کی رہنمائی کی فکر نہیں تھی، کسی کو معین نہیں کیا، بعد والوں کو فکر تھی۔ یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دینے کا، جہالت کی نسبت دینے کا، قرآن کے ذریعے سے قرآن میں معاذ اللہ تحریف کے سلسلے کا، اور پھر بعد میں یہ بتانا کہ ان کی عقل معاذ اللہ اتنی نہیں تھی کہ قرآن جمع کریں، بعد والوں کو فکر ہوئی۔ تاریخ کی فکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، سالوں کی فکر بھی اور کیلنڈر کی فکر بھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، بعد والوں کی ہوئی۔ تو یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوائے، اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ بھی بتاتے چلیں
کہ ایک مشہور موضوع ہے اہل سنت کے درمیان کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 7 حروف سے مراد 7 قرأتیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے جب قرآن کو ایک کیا تو کیا قرآن کئی طریقے کے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مختلف قرأتوں میں تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 حروف یعنی 7 قرأتوں پہ قرآن کو نازل کیا تو کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلطی کی جو بعد میں حضرت عثمان نے اس غلطی کو صحیح کر دیا؟ اگر اللہ نے 7 حروف اور 7 قرأتوں پہ قرآن کو نازل کیا تو ان کو کیا ضرورت تھی ان قرآنوں کو ختم کرنے کی اور ڈسپوز کرنے کی، پھر ایک قرآن کو نافذ کرنے کی؟ یہ سوال ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا۔ دیکھتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 6، ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا، نمبر ہے 452 اور 53 کے بیچ میں، اور روایت کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 4987، اور یہاں پر پورا یہ موضوع ہے کہ جناب حذیفہ یمان نے فرمایا جناب عثمان سے کہ جی مجھے فکر ہے کہ قرآن اس طرح سے تحریف نہ ہو جائے جیسے یہودی و نصارہ کا ہو گیا، اس کو آپ پوز کر کے پڑھ لیں۔ اور آخر میں جو ہے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک نسخہ بنایا جائے، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر اس قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، آگے اس کا صحیح ترجمہ بھی آ جائے گا، لیکن اگر آپ عربی میں دیکھیں تو یہاں پہ ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، کہ انہوں نے حکم دیا کہ اس قرآن کے سوا کہ جو انہوں نے جمع کرایا ہے، کوئی بھی اگر صفحہ ہو یعنی صحیفہ یا کچھ پیپرز ہوں، او مصحف، اور اگر مکمل مصحف ہو تو ان سب کو جلا دیا جائے۔ کنز العمال جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 729 اور 730 کے درمیان یہ روایت ہے 4775 کی، اور وہی پوری روایت ہے، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بہتر ہے اور صحیح ہے۔ وہاں پر صحیح بخاری میں کوشش کی گئی ہے کہ ترجمے کے ذریعے سے تھوڑا سا حضرت عثمان کا دفاع کیا جائے۔ یہاں پر موضوع کیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یعنی کچھ پیپرز ہوں یا مکمل مصحف شریف جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کو جلانے کی سنت حضرت عثمان سے شروع ہوئی۔ ہمارے نزدیک قرآن جلانا بلا شک توہین ہے، لیکن یہ جو قرآن کی توہین کا شور مچا رہے ہیں ہمارے خلاف، ان کے نزدیک قرآن جلانا توہین کا سبب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ہے قرآن جلانا توہین کا سبب۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو دریا میں یا سمندر میں یا کسی جگہ دفن کر دیا جائے، آپ نہیں کہتے یہ، لہٰذا پروپیگنڈا نہ کریں، شور نہ کریں۔ ساری دنیا کو آپ لوگوں نے اس وقت دہشت گردی کی وجہ سے اسٹپ کر دیا ہے۔ جہاں جہاں اس وقت اسلام سے نفرت ہے وہ آپ ہی کی دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے سے ہے، چاہے وہ القاعدہ ہو، طالبان ہو، چاہے طالبان پاکستان کے ہوں، چاہے افغانستان کے ہوں، چاہے بوکو حرام ہو، چاہے سپاہ صحابہ ہو، چاہے لشکر جنگوی ہو، چاہے القاعدہ ہو، چاہے الشباب ہو، اور چاہے ریاض الصالحین ہو۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے اس وقت تمام دنیا کا ماحول خراب ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے کہیں اور کا ہو۔ جس طرح سے انڈیا میں گائے کے نام پر سپاہ گائے نے پرابلم کیا ہوا ہے، پاکستان میں سپاہ صحابہ اور اسی قسم کی دیگر جماعتوں نے یہ پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے۔ گزارش ہے ہماری کہ ایک نشے والے آدمی کے عمل کو اس کی جانب بھی نسبت نہیں دی جا سکتی، چاہے جائے کہ پوری قوم کی جانب نسبت دی جائے، اور اگر آپ نسبت دے رہے ہیں اور قرآن کے جلانے کو ایشو بنا رہے ہیں تو یہ ہمارا پورا عقلاً اور شرعاً اور قانوناً حق ہے کہ بتائیں کہ قرآن جلانا آپ کے یہاں توہین کا سبب نہیں ہے۔ علمی مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔